وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اور یہ جو فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے یہ اپنے مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن پاک کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور میں قرآن پاک کی عظمت اللہ کے اس کلام کی عظمت باقی تمام کلاموں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی عظمت اپنی مخلوق کے سامنے بہت زیادہ ہے۔ جب کلام اس کا ہے اور اس کی عظمت کی مثال اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے ذریعے سے بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے معجزہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ قرآن عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب رہے گی قیامت کی صبح تک۔ اگر چمگادڑ کو دن کی روشنی میں سورج نظر نہیں آتا اور وہ اندھی ہو جاتی ہے تو اس میں چمگادڑ کی اپنی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی کا قصور نہیں۔ اگر یہود و نصارہ کو، اہل یورپ کو، اہل مغرب کو قرآن پاک سے چڑ ہے، تکلیف ہے، تو ان کے اپنے دماغ کی خرابی تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی کمزوری تھی اور نہ ہے اور نہ قیامت تک اس میں کوئی کمزوری ثابت کر سکے گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر تنقید کرنے والی قوم وہ ہے کہ جن کے اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے بھی قرآن ان کا محسن ہے۔ آپ حضرات شاید جانتے ہوں کہ آج بھی یہود و نصارہ کی ایک مشترکہ جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایک وقت تھا کہ جس وقت اسلام کا یہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت یہ دو مذاہب آپس میں انتہا درجے کے ٹکراتے تھے، ان کی ٹکر تھی آپس میں، یہودیوں کی عیسائیوں سے، عیسائیوں کی یہودیوں سے۔ قالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور پھر قالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہودی کہتے تھے کہ نصرانی ان کا کوئی دین شین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور نصرانی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن کہتا ہے کہ پڑھتے تو دونوں کتابیں دورات ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ وہ فتوے لگاتے ہیں۔ جب تو ایک دوسرے پر وہ تنقید کرتے تھے تو اس طرح وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے کہ انبیاء کی
قسمت اور ان کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے تھے. یہ بدبخت لوگوں کی پرانی عادت ہے، قرآن شریف کہ انبیاء کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے تھے. اور یہودی عیسائیوں پر تانا زنی کرتے تھے، تنقید کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور حتیٰ کہ ان بدبخت لوگوں نے کس حد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گرانے کی کوشش کی. کہا کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ میں کوئی پیدا ہو. عیاذ باللہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی ماں نے کہیں کسی کے ساتھ بدکاری کا اعتقاد کیا تھا. اور اس کے لیے بظاہر جو لاجک اور دلیل پیش کر رہے ہیں وہ شادی کرنا ہونا ہے کہ بغیر باپ کے بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اور قرآن پاک کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد بھی جب یہود و نصارہ آپس میں ٹکراتے تھے تو یہودی یہی تانا مارتے تھے عیسائیوں کو، اور عیسائی اپنی بائبل اور تورات پوری پڑھنے کے باوجود بھی اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے. خاموش رہا کرتے تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے جواب دینے کا حق ادا کیا. اور یہودیوں نے جو اعتراض عیسائیوں پہ کیا تھا، قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وکیل صفائی بن گیا. قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پہ انگلی اٹھانے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لہٰذا یہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے نسب کو پھر کس طرح تم ثابت کرو گے؟ اپنے آپ کو تم اولاد آدم نہیں کہتے؟ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اب یہ جواب کس نے دیا؟ قرآن نے. قرآن تو محسن ہے ان کا. قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کی بلند و بالا شان کا ذکر کیا. حضرت مریم کا ذکر کیا تو ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا. ان کی عفت کو امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ان کی پاک دامنی کو معیار بنا کے قرآن نے ذکر کیا. یہ تو قرآن ہے، یہ تو اسلام ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اپنے آپ کو مہذب معاشرہ کہتے ہیں، ایک مکھی اور مچھر کو تکلیف دینے کے خلاف تو تنظیمیں اٹھتی ہیں، مینڈکوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، اور اسی طرح جبری حیات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں. لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور مسلمانوں کے حقوق ان کی نزدیک کو ایک انسانی حقوق ہی نہیں. لیکن افسوس تو اپنے ان مسلمانوں پہ ہے جو اس کے باوجود اس معاشرے کو کہتے ہیں دیکھو جی وہ معاشرہ تو جنت کا نمونہ ہے. کبھی یورپ جا کے تو دیکھو بڑا انصاف ہے. یہ انصاف ہے کہ تمہارے پیغمبر کی متعلق قرآن صفائی نہ بیان کرے اور تمہارے پیغمبر ان کے متعلق کوئی تنقیدی الفاظ بولے تو اس کو ایمان سے خارج قرار دیا جائے، اور اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو تو اس کو مرتد قرار دے کے واجب القتل قرار دیا جائے. لیکن تمہارے جی میں جو مرضی ہے وہ کرتے رہو قرآن کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس کے باوجود کہ انصاف والا معاشرہ ہے. اس لیے ہمارے جب مسلمان دوست اس معاشرے کی، اس نظام کی جس وقت تعریفیں شروع کرتے ہیں تو خدا کی قسم کبھی کبھی دل تیرنے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان میں باقی بھی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی یہ منظر اور نمونہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ گناہ کیا ہے. غرض یہ کر رہا تھا قرآن عظیم کتاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کلام نہیں آ سکتی. تمام کلاموں میں اس کی ایسی ہی بادشاہت ہے کہ جس طرح
اللہ رب العزت کی بادشاہ تک کی ساری مخلوق پہ ہے. تمام کلاموں کی بادشاہ کلام ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھو، اس کی اختصار کی خوبصورتی دیکھو کہ مختصر بات میں کیسی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے. اس کے تفصیلی واقعات کو دیکھو، اس کے بعض و نصیحت کو دیکھو، اس کے الفاظ کے چناؤ و انتخاب کو دیکھو، اس کے زندہ تابندہ لہجے کو دیکھو. اور اس کا یہ موجودہ کافی نہیں کہ ایسی عمر کا بچہ کہ جو شاید ابھی تک دنیا کے باقی حالات سے پورا واقف نہیں ہوتا اور اس کو پتہ نہیں کتنی چیزوں کے نام ہی نہیں آتے، 7-8 سال کا بچہ لیکن قرآن پاک کے پورے 30 پارے اپنے سینے میں سمو لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت. تو سورہ عصر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے جس کے اندر معانی کا، مطالب کا، درس کا، واعظ کا ایک پورا سمندر بنا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سورہ عصر کو اس کا مطالعہ کرتا ہوں، گہرائی تک اس کے سمندر میں ہوتے لگاتا ہوں، تو کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت باقی قرآن پاک کے 30 پارے نہ بھی اتارتا اور باقی 312-13 باقی صورتیں اگر اللہ رب العزت نہ بھی اتارتا تو یہ ایک صورت بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. آخر اس میں کیا بیان ہوا؟ ایک صورت ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے انداز کیا کیا. دیکھو کتنی مختصر ہے، کتنی مختصر ہے. یہ نہیں چنے کلمات والعصر، یہ پوری آیت ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر زمانہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے. اب دیکھو قرآن پاک میں یہ قول جو آتی ہے نا، عام طور پہ معنی کر دیا جاتا ہے کہ قسم ہے زمانے میں. اب ہے تو قسم نہیں، الفاظ میں قسم نہیں ہے، لیکن میں نے معنی گواہی والا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں مقصود اس چیز کو گواہ کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے آگے آنے والی بات کو. تو میں جو آگے بات کر رہا ہوں نا، اس کو سمجھ لو، اس قسم کو سمجھ لو، پھر اس بات کے ساتھ جوڑو. زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا. زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم. اب دیکھو یہ دلیل کے طور پہ پیش کی نا، دلیل کے طور پر زمانے کو پیش کی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت جب مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہاں مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل بنانا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اس میں اتنی قسمیں اللہ نے کھائی، اس کی ہیں ساری گھوڑوں سے بتا دو. فرمایا کہ آپ کے لوگ جاتے ہیں اور اپنے صبح کے ذریعے سے گرد و غبار لاتے ہیں اور کسی وقت کے حوالے سے وہ پابند نہیں ہوتے. صبح صبح نکالو تو دشمن پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اگر تم ان کو حکم دو تو تیروں کی بوچھار کے اندر عین درمیان میں داخل ہو کر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے. فاصل نبی نقعن فوسط نبی جمعا، عین وسط میں گھس جاتے ہیں، اپنے سوار کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کو گرنے کے لیے مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، بلکہ سب سے پہلے اپنا سینہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بطور دلیل اور بطور کے احساس کا ذکر کیا. میں گھوڑا ایسی مخلوق کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے،
تمہارے سامنے اللہ نے اس کو ایسے تابع کر دیا کہ تم حکم دیتے ہو اور وہ حکم سے انکار نہیں کرتے. تو جب جس ذات نے گھوڑے کو تمہارے حکم کا پابند بنا دیا ہے لیکن تم اس کی ناشکری سے باز نہیں آتے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس کو چاہیے کہ جس طرح ہم نے مخلوقات بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی دسترس میں دے دی، ان پہ اس کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، اور اس کے حکم اور آرڈر کے سامنے وہ اپنی جان بھی پیش کر دیتی ہیں مخلوقات. اس کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناشکری اور ناقدری نہ کرے. اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان کا خسارہ ہو رہا ہے. اب اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ زمانے سے مراد ہے چلتا ہوا زمانہ. قرآن میں بھی ذکر ہے، عربی زبان میں زمانے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک دہر اور ایک عصر. دہر اور عصر میں فرق ہے. دہر جو موجودہ ماحول ہے، جس ماحول میں کہتے ہیں دہر ہے. ایک مسجد ہے، اس کے باہر ایک حلقہ ہے، پھر ایک شہر ہے، پھر ایک صوبہ ہے، پھر اس کے بعد ایک ملک ہے، پھر دنیا ہے. یہ ایک دہر ہے، یہ ایک رکی ہوئی چیز ہے جو ہمیں دائر میں نظر آتی ہے. لیکن زمانہ یہ گردش کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو گردش کرنے والی سوئی جو ہے اس کو گویا کا زمانہ کہا جاتا ہے. یہ جو سوئی گھڑی کی سوئی گردش کرتی ہے یہ زمانہ ہے. کہ جو آگے سے آگے نکلا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اور میں تیری عمر ساری کی ساری خرچ ہو رہی ہے اور تو اپنے رب کی قدر کر کے اس کے احکام کو مان کے اپنی عمر کو نہیں بچاتا تو خسارے میں جا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی ترین چیز تمام دنیا کے انسانوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز اس کی اپنی جان ہے. یعنی ایسی چیز کی جس پر اتفاق ہو. ویسے ہم مسلمانوں کے نزدیک کو اللہ کی طرف سے سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے، جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جس پر جانوں میں نثار کر دیا جاتا ہے. لیکن دنیاوی اسباب میں، دنیاوی ضروریات میں اگر سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو آگے سے سب کا یہ جواب ہوگا دنیا داری کے اعتبار سے سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنی جان ہے. کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے جان ہے تو جہان ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں ایسے نمونے موجود ہیں. اللہ رب العزت آفات سے بچائے کہ جس وقت آپ کو مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت زلزلہ آ رہا ہے تو بعض وقت ماں کو اپنے بیٹے کی خبر نہیں ہوتی، بھاگ کر کمرے سے باہر نکلتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. باہر نکلنے کے بعد احساس ہوتا ہے بیٹا اندر پڑا. اور یہ لوگ ہماری تاریخ کے اندر انقلاب پاکستان کے وقت جو مسلمانوں کے ظلم اور مظالم ہوئے، ہجرت کے دلخراش واقعات جو لوگوں کے سامنے آئے، آپ اس کی سچی کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ واقعتاً انسان اپنی جان کو کتنا قیمتی سمجھتا ہے. ہمارے اپنے بعض اکابر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے جو اس وقت سہارنپور میں موجود تھے. وہ کہتے تھے سہارنپور کے اسٹیشن پر ہم دیکھتے تھے کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں شیرخوار بچے پڑے ہوتے تھے اور پوچھنے پر یہ بتایا جاتا تھا کہ ان بچوں کو چھوڑ کر والدین ٹرین میں سوار ہوتے ہیں کہ بچ گئے تو بچ گئے، اگر کسی کے ہاتھ چڑھ گئے تو چلو وہی ان کو پالیں گے، ہم سے یہ پال نہیں جاتا، خود سفر کریں اپنے بچوں کو سنبھالیں. معلوم ہوتا کہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی جان ہے. اللہ کرے ایسے حالات سے واسطہ نہ پڑے، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جان سب سے قیمتی چیز. قرآن کہتا ہے تیری عمر ضائع ہو رہی ہے، جان کیا عمر ہے جتنی اللہ نے عطا کی ہے، عمر انسان کی جان ہے. تیری عمر ضائع ہو رہی ہے، بیکار جا رہی ہے. اس میں جو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے
ایک مفسر جو کہ سورہ مبارکہ میں غور و فکر کر رہے تھے، ایک مرتبہ بازار گئے اور انہوں نے ایک برف فروش کو برف بیچتے ہوئے دیکھا. اس کا منظر دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ عاصم جو ہے پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس برف بیچنے والے نے مجھے قرآن کی سورہ عاصم کا مطلب سمجھا دیا. کس طرح؟ کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، اس نے اپنے رزق کے ٹھیے کے اوپر برف رکھی ہوئی ہے اور برف پگھل رہی ہے، مسلسل پانی ٹپک آ رہی تھی. سورج ہے غروب ہونے کے قریب ہے اور برف بیچنے والا کبھی سورج کی طرف دیکھتا ہے کبھی برف کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے اس کا سرمایہ اسی برف پہ لگا ہوا ہے، اپنے سرمایہ کو پگھلتے ہوئے دیکھتا ہے، پگھل رہا ہے. ادھر سورج کو دیکھتا ہے تو سورج غروب ہو رہا ہے اور مسلسل پسینہ بھی صاف کرتا ہے، شور مچاتا ہے، برف لے لو، برف لے لو، برف لے لو. بےتاب ہے. اس کی یہ کوشش ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جتنا ذخیرہ میرے پاس برف کا موجود ہے، اگر یہ نہ بکا تو میرا سرمایہ ڈوب جائے گا. پرافٹ تو اپنی جگہ پہ رہا، سرمایہ میرا ڈوب جائے گا. ہمارا یہ سمجھ آ گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی اور عمر کو قیمتی بنا لو، خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے. ایک دن کے اعتبار سے کٹوتی ہو رہی ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کے اعتبار سے کٹوتی ہو رہی ہے. آدمی تصور کرتا ہے نا، دیکھو جی بڑا فخر ہوتا ہے کہ دن میں بڑا ہو گیا ہوں. پہلے عمر 10 سال تھی، پھر 20 سال ہو گئی، پھر 30 سال ہو گیا، 40 سال تک مچور آدمی بن گیا ہوں، اور پھر 50 سال، پھر 60 سال بڑا ہو. اپنے عمر کی بڑے ہونے کا فخر کرتا ہے انسان. لیکن آج عقل کے نزدیک انسان کی عمر بڑا نہیں کرتی، عمر کم ہوا کرتی. اس لیے جو عمر اللہ کے ہاں کی مقدر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے یا 120 سال ہے، روزانہ کی بنیاد میں اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس میں سے کٹوتی ہو رہی، کمی ہو رہی ہے اس میں. اس لیے کہ سیکنڈ منٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور گھنٹے دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں. اور یہ ساری بات اس طرح کہنے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب شروع کی اور اب ختم کی. آپ اپنی زندگی کا 1 سال پچھلا دیکھ لیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بس غلط جھپکنے میں گزر گئے. قرآن یہی کہتا ہے توجہ کر لو، غور کر لو. والعصر ان الانسان لفی خسر. اپنا سرمایہ انسان برباد کر رہا ہے، سب سے قیمتی چیز کو انسان ضائع کر رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، جب تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو پرانے زمانے میں گھنٹال ہوتے تھے نا، بڑی وال کلاٹ کے 1 گھنٹے کے بعد اس میں سے آواز آتی تھی، ٹن 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 کی آواز آتی تھی. اس کے متعلق کسی نے کہا کہ یہ گھڑیال تجھے آواز دیتا ہے کہ تیری عمر کا 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا. یہ نہیں کہتا کہ فلاں وقت ہو گیا اور جاگو رکھو، وہ بتلاتا ہے کہ تیری عمر کا 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا. غافل تجھ گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، جب تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا کہ زمانے نے تیری عمر کا 1 گھنٹہ اور کم کر دیا. اس لیے اسی مدت العمر میں، اسی عمر مستعار میں جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اسی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کو خسارہ کر رہا ہے کہ رب کو ناراض کر رہا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں، اور دن ضائع کر رہا ہے، اوقات ضائع کر رہا ہے، عمر کو برباد کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ کرتے 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 یہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ پینے کا شوق جاری رہتا ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کا شوق کر نہیں آتا. اس لیے وہ رب تو عمر کی آخری گھڑیوں میں بھی راضی ہو جاتا ہے. کوئی راضی کرنے کے لیے تو انسان کے پاس اگر احساس ہے تو اس نے کھویا کچھ بھی نہیں ہے خدا کے ساتھ. اگر احساس موجود ہو، احساس کے ساتھ اس کی زندگی اور سانس موجود ہو. زندگی کی ایک سانس کتنی قیمتی ہوتی ہے کہ ایک سانس میں اگر اس کو نظر کی عادت سے پہلے مل گئی
جس نے اپنے رب کے حضور سے سچی توبہ کر لی تو ساری زندگی کی گناہ ایک سانس کے وقت کے اندر معاف ہو جاتا ہے. لیکن انسان اس کی فکر نہیں کرتا. کیا معلوم کہ کسی کے مقدر میں کتنا جینا لیتا ہے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت یہ احساس دلواتے ہیں کہ جس طرح کسی نے کہا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چکے گا بنجارا. تو ہماری زندگی کیا ہے کہ جس طرح خانہ بدوش کا ایک سفر ہوتا ہے کہ وہ ایک میدان میں اپنا گھر سجا لیتا ہے, اپنی حد تک اس میں خوبصورتیاں بھی بناتا ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ بھی چھوڑتا ہے, لیکن اچانک اس کو خیال آتا ہے وہاں سے کوچ کر گیا اور جو کچھ وہاں پورا کر کے وہ باقی بچا ہوا پڑا ہے, اس کے علاوہ نام نشان بھی کوئی نہیں. تو دنیا بھی بھول جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی رہنے والا تھا یا نہیں تھا. اور اس طرح دنیا سے گزرنے کے بعد چند مہینے اور سالوں تک اولاد یاد کرتی ہے, باقی تو قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں. چند مہینے اور سالوں کے بعد اولاد کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ زندگی ہے, نظام ہے, چل رہا ہے, آگے سے آگے چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس موت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرو ورنہ خسارہ ہو رہا ہے, نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ موت کو یقینی عمر ہے نا, کیونکہ دنیا میں جو موت کا منکر ہے کسی میں ضرورت نہیں کہ موت کا انکار کر سکے. اور ساری کائنات کے لوگ مل جائیں, ایجادات اور ٹیکنالوجی ان کی آسمانوں تک پہنچ جائے, چاند کو مسخر کر لیں یا مریخ کو مسخر کر لیں, جہاں مرضی پہنچتے رہیں, لیکن موت کا حل اور علاج نہ آج تک کوئی ڈھونڈ سکا ہے نہ کسی کے بس کی بات. اللہ علیہ فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہو موت کو پہنچ کے رہے. اور اسی مٹی میں کہ جس کو تم اپنی ماں کہتے ہو, اس کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تم ایک مرتبہ پھر اسی کے پیٹ میں جانا. اور ہر شخص کا یہی انعام ہے, چاہے مال و دولت کی ریل پھیل ہو, کرسیاں ہوں, وزارتیں ہوں, ساری دنیا کی حکمرانی کیوں نہ ہو, لیکن آخر جانا اسی مٹی کے اندر. اور ہم اسی چیز کی احساس اور اسی چیز کی فکر پیدا کرتا ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکمال لوگ تھے. ایک نوجوان آیا, ظاہر بات ہے صحابہ میں سے کسی صحابی کی اولاد ہوگا, لیکن صحابی کی اولاد صحابی تو نہیں بن سکتی نا, وہ درجہ اور مقام تو نہیں ہوتا. لیکن یہ نسبت بھی کم نہیں ہے کہ صحابی کی اولاد. اس نے آ کے کہا حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, ان کی پریشانیاں حل کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اس مسجد پہ بٹھایا ہوا ہے, ایک پریشانی اور ایک حل مجھے بھی چاہیے, خدا کے لیے اس پریشانی کا حل مجھے بھی کرنا ہے. کون سی پریشانی اور کسی چیز کا حل؟ انہوں نے کہا کہ کوئی دنیاوی چیز نہیں, بس یہ ہے کہ جب اپنے باپ کے گھر میں انتظام پیدا ہوا تو اس وقت مال و دولت زیادہ نہیں تھا, بعد میں اللہ نے مال و دولت دے دیا, اب جیب ہر وقت بھری رہتی ہے, اور جیب کے بھر جانے کی وجہ سے دل میں وہ احساس اور فکر نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل میں احساس اور فکر ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں میرے دل پہ غبار چھا رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, عقل میرے اندر پیدا ہو رہی ہے, میں اس کا علاج چاہتا ہوں کہ کہیں یہ تکبر مجھے ضائع اور برباد ہو جائے. یہ ہے اصل میں احساس کرنے کی, یہ ہے فکر کی چیز. یہ تکبر اس لیے کہ مال دیا ہوا اللہ کا ہوتا اور عقل رہا ہوتا بندہ زمین کا. تو دیکھو جی ہم جو ماتی کرے دیش ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے زمانے میں. اس نے کہا آپ مجھے اس کا علاج کرنا ہے. انہوں نے جواب میں کہا سیدنا عثمان ذو النورین نے, بیٹا اگر اس کا علاج چاہیے نا تو بہتر طریقہ کار یہ ہے جا کے قبرستان کے اندر کبھی کبھی دیکھ لیا کرو کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جس وقت مٹی کے نیچے سو رہے, اور کیوں نے بھی یہیں پر پہنچنا ہے. دیکھے ہیں ہم نے ہزاروں کے دن کا مشکل بدن تھا,
معطر بدن تھا، مشکل چلن تھا، جو قبر کوہڈ کی کھوٹی بنے تھا، نہ عضو بدن تھا نہ کار کفن تھا۔ دنیا میں ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے آخر جب کسی اتفاق سے ان کی قبر کی مٹی جو ہے اس کو ہٹایا گیا تو گزرنے کے بعد نہ کوئی جسم ملتا ہے اور نہ کوئی جسم پر لپٹا ہوا کفن نظر آتا ہے۔ ہر چیز ختم ہوگی، ریزہ ریزہ ہوگی۔ اسی طرح ہر کسی نے یہاں پر پہنچنا ہے۔ تو اگر آج کے زمانے کا کوئی بزرگ ہوتا تو کہتا بس ہماری مریدی اختیار کا کوئی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مریدی اصل میں اختیار کرنی ہے قرآن و سنت۔ اور پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کی فکر پیدا کرے۔ صحابہ کرام کامل درجے کے پیر تھے، وہ موت کی فکر اور احساس پیدا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی اسی چیز کی فکر اور اسی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ جو عنوان آگے مزید چلائیں گے، اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔